شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی نشریات کے اس خصوصی سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں پڑھے گئے 29ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. 29ویں پارے میں جو صورتیں وارد ہوئی ہیں وہ سورۃ الملک ہے، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ النوح، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات. سب سے پہلے ابتدا ہم کرتے ہیں سورۃ الملک سے. یہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور قرآن کریم کی یہ وہ انتہائی فضیلت والی صورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرتی ہے. اسی لیے اس کو سورہ مانعہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عذاب سے دفاع کرے گی بندے کا. اور اس میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلا مضمون تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کی حقیقی بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، عزت و ذلت، فقر و غنا، منع اور عطا کا نظام ہے. وہی ذات علیم و خبیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے. زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اس نے راستے بنائے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوئے ہے، اور ہر کسی کو وہی روزی دیتا ہے. تو ان تمام آیات میں، اکثر و بیشتر آیات میں ابتدا کی یہی مضامین بیان ہوئے. اس کے بعد پھر دوسری جو چیز اس میں اہم ہے وہ رب العالمین کے وجود کے جو تکوینی دلائل ہیں کائنات کے اندر پھیلے ہوئے، ان کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت اور اس میں ستاروں کو قندیلوں کی صورت میں، اور زمین کو فرش اور پانی کے بہتے ہوئے چشمے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی علیم و خبیر ذات کے وجود کی دلیلیں ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جوش مار رہی ہوگی دوزخ، اور جہنم میں جو ہے ایسا لگے گا کہ وہ غصے سے پھنکار رہی ہے اور وہ پھٹ ہی جائے گی. اور جب عذاب کو یہ مکذبین اس عذاب کو اپنے قریب دیکھیں گے تو ایسے لگے گا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے کہ جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے. اعاذنا اللہ من. اس کے بعد اگلی صورت سورۃ القلم. یہ مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں. اور اس کی ابتدا میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے تو اس لیے اس کو سورۃ القلم کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائے یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کا امتنان یعنی اس کا احسان جتائے تو سمجھ لیجئے وہ چیز بہت اہم ہے. تو ظاہر ہے کہ قلم بہت اہم ترین چیز ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم فقال لها اکتبی، کہ سب سے پہلے اپنی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھ، اور اس نے تمام انسانوں کی تقدیریں اللہ کے حکم سے لکھی. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدر و منزلت ہے اور آپ کے اخلاق اور عادات اور ان کے مناقب کا پھر اگلے بیانات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان میں خاص طور سے ولید بن مغیرہ جیسے لوگ کہ جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ایک دشمنی میں حد سے بڑھ کر اور تمام اخلاقی حدود کو پھلانگ کر جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی نبھائی، ان کے سلسلے میں انتہائی سخت ترین الفاظ جو ہے اس صورت میں آیات اس صورت کے اندر نازل کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز اس میں جو بیان کی گئی ہے، وہاں ایک باغ والوں کا ایک قصہ ہے. اس میں یمن کا ایک باغ والے، اور یہ عربوں میں بہت مشہور قصہ تھا کہ ایک شخص تھا کہ جو اس باغ کی اپنی جو پیداوار ہوتی تھی اس سے غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے اس میں بخل کیا اور مختلف قسم کے مجبوریاں اور بہانے بنا کر انہوں نے غریبوں اور مسکینوں کو اس حق سے محروم کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو کیسے تباہ کر دیا اس کی تفصیلات ہیں.
اور پھر اس کے بعد جو تیسرا مضمون سورۃ القلم میں اہم مضمون ہے وہ آخرت کے بارے میں، کہ جس دن اللہ تعالیٰ پنڈلی کو کھولیں گے اور تمام انسان سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، تو اس وقت کوئی سجدہ نہ کر پائے گا، چونکہ دنیا کے اندر ان کو سجدے کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، تو آخرت میں اس دن وہ سجدے سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور قیامت کے مختلف ناموں میں ایک حاقہ بھی ہے، اور حاقہ کے معنی ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کی وعیدیں ثابت ہوں گی، اس لیے سورۃ الحاقہ کہا جاتا ہے، اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے، اور سورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیاں اور قوم سمود، قوم عاد، اس جیسی قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اور پھر جو وہ واقعات جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، کیسے سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوں گے، یہ سارے مضامین بیان کیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے گی، انسانوں کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، نیک لوگوں کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اور وہ خوشی کے مارے ایک دوسرے کو دکھاتے پھریں گے، اور جو گنہگار ہیں ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ افسوس کریں گے کاش ہمیں یہ کچھ نہ ملتا اور آج ہم ذلیل نہ ہوتے، اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہاں پر جو ان بدبختوں کی جو علامات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، جس میں پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسری ہے کہ یہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور پھر یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں وہ بخیل بھی ہوتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ سخی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس کی ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استہزاء اور مذاق اڑانے والے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب لاؤ، ہم دیکھنے چاہتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے کیسا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور جہنم میں جو مجرموں کا حال ہوگا اسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس دن جو ہے یہ زمین اپنے سارے عناصر جو ہے جب ایک دم ختم ہونے پر آئیں گے، اور یہ آسمان تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ جو ہے وہ رنگین روئی کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، اور کوئی رشتہ دار اور کوئی قریبی دوست بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ دوڑ کر ہوں گے۔ لیکن یہ جو انسان ہے پھر اس کے بعد انسان کی جو طبیعت میں حرص ہے، جزع و فضع ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو چلانے لگتا ہے، اور اگر اسے نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے، ہاتھ میں مال آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ البتہ جو حقیقی مصلین ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو اس بری عادتوں سے مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے ان کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال نہ کرنے والوں سب کا حق متعین ہوتا ہے، اور پھر وہ حساب اور کتاب کے اور جزا سزا کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کی تصدیق میں کسی طرح کا شک شامل نہیں ہوتا، اور وہ عبادت اور اطاعت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور زنا اور دوسری غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اور حلال پر اکتفا کرتے ہیں، حرام کی طرف نظر نہیں ڈالتے۔ اسی طریقے سے وہ امانتیں ادا کرتے ہیں، اپنے عہد اور وعد پورے کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، حق و عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، اور نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں، اور اس کے آداب اور واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ تو یہ سارے صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو عزت والی جنتوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ لوگ جنت میں عزتوں والے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں پھر قسم کھائی ہے کہ یہ سچ ہے، انسانوں کا بعث بعد الموت اور حضور میں اللہ کے حضور پیش کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو اس میں کسی طرح کے کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ النوح ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ صورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں،
چونکہ ان کی عمر تمام انبیاء سے سب سے زیادہ لمبی عمر تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف یہ پہلے رسول تھے، اور انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف جو دعوت دی، اس میں حد سے بڑھ کر جو ہے انہوں نے قوم کو اس سلسلے میں نصیحت کی، اور 950 سال تک مسلسل قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ اور اس صورت کا ایک بڑا زبردست پہلو یہ ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے ساتھ جس انداز میں ان کو دعوت دی، اس کی گویا ایک مفصل رپورٹ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اس رپورٹ پیش کرنے کے بعد اس قوم کے لیے تباہی و بربادی کی سفارش کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ، اور پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ میں نے اپنے قوم کو استغفار کی تلقین کی ہے، اور یہ بتایا کہ اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا ہوگی، تمہیں باغات دیے جائیں گے، تمہارے لیے نہریں جاری فرمائی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، چاند کو جگمگاتا بنایا ہے، سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، لیکن ان ساری نصیحتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سفارش کرتے ہیں کہ اس قوم کو تباہ کر دے اور کسی ایک کو بھی نہ رہنے دینا، چونکہ جو بھی بچے گا اس کی اولاد اسی طرح کی کافر ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے، یہ بھی مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے کہ جس طریقے سے انسان جو ہے یہ شرعی احکامات کے مکلف ہیں، اسی طریقے سے جنات بھی مکلف ہیں، اور اس صورت کے ابتدا میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جنات کو کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا، اور انہیں قرآن سنا اور ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ہوا اصل میں یہ کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پہرے ڈال دیے کہ جنات کو جو خاص صلاحیتیں دی گئی تھی کہ جس میں وہ آسمان کے قریب پہنچ کر کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس نزول کے وقت کو محفوظ کرنے کے لیے پہرے بٹھا دیے اور ان کو دور کر دیا۔ تو یہ ایک ان کو تعجب ہوا کہ کوئی خاص اہتمام ہے جو آسمان پہ اتنے پہرے ہیں اور اتنی سیکیورٹی ہے۔ تو اسی دوران جب وہ مکہ مکرمہ وادی نخلا پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے، تو اس تلاوت کو جو ہے جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ نزول ہے کہ جس کے واسطے جس کے لیے یہ اتنی ساری اہتمام تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی صداقت کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اس میں تذکرہ ہے، اور پھر اس اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے، آپ کی زبان سے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کہیے کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، اسی کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نہ میرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی سورۃ المزمل ہے، یہ بھی مکی ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو کہ جب آپ ایک تبتل کی اور گوشہ نشینی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی جو زندگی تھی، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت، اطاعت اور قیام اور تلاوت اور جہاد اور مجاہدہ، یہ سارا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو انداز ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اور مزمل کا معنی ہوتا ہے کپڑا لپیٹنے والا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان آیات کو نزول ہوا تو آپ نے اپنے اوپر ایک بڑا بوجھ محسوس کیا ذمہ داری کا، اور آپ چادر لپیٹ کے بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی محبت سے آپ کو اے یا ایھا المزمل، تو اے کپڑا لپیٹنے والے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو طویل قیام کرتے تھے، اس کے سلسلے میں آپ کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ اس میں میانہ روی اختیار کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی صورت کے اندر جو ہے وہ فرعون کا بھی تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے وہ وبال کے اپنے برے اعمال کے وبال کا شکار ہوا، اور پھر جو ہے مومنوں کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صورت میں جو تخفیف ہے، جو چھوٹ دی گئی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ پوری رات قیام کریں اور عبادت کریں، بلکہ
رات کا آدھا حصہ یا ایک تہائی حصہ یا دو تہائی حصہ یا جتنا بھی آپ کے لیے آسانی ہو وہ آپ کریں۔ اور یہ ہے کہ یہ مومنوں پر جو ہے تہجد فرض نہیں ہے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر یہ فرض ہے، البتہ مومنوں کے لیے یہ چیز مستحب ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت المدثر ہے، اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت اور کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سورت جو ہے مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے کہ جو ان کے لیے بڑا سخت ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ اور پھر جو ہے ولید بن مغیرہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کفر اور گھمنڈ کی وجہ سے اس قرآن کو جادو قرار دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ سورت جو ہے جہنم اور اس کے داروغوں کا ذکر کرتی ہے کہ جن کا سامنا ان کفار کو قیامت کے دن کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاند، رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے۔ تو پھر جو ہے اس میں ایک منظر کشی یہ کی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کے بارے میں جب انسانوں سے پوچھا جائے گا تو جن کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا تو وہ گویا اپنے اعمال کے اسیر نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے دن آزادیوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور جو مجرم ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے قید میں ہوں گے، اور ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ تم جہنم کا مستحق کیسے بنے ہو، اور وہ بتائیں گے کہ ہاں ہماری غلطیاں کیا تھی، اور وہ اپنی غلطیوں میں پہلی غلطی یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسرا یہ کہ ہم کج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا اذن شامل ہوگا تبھی کسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ قیامت کے ہولناکیاں اور ان کا جو تذکرہ ہے اس کا اس کے اندر ذکر ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حشر نشر کے قیام پر جو قسم کھائی ہے وہ انسان کے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ یعنی وہ نفس انسان کا کہ جو آدمی کو برائی پر ملامت کرتا ہے، تو یہ دراصل انسان کا وہ ضمیر ہے کہ جو اس کو برائی پر ملامت کرتا ہے، اور جب تک اس ضمیر کی آواز پر انسان کان دھرتا رہتا ہے تو وہ آسان رہتا ہے۔ جہاں اس ضمیر کو آدمی نے تھپکا کے سلا دیا اور اس کی پکار پر لبیک کہنا چھوڑ دیا تو پھر وہ آدمی ازلی طور پر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، قرآن کا ایک معجزہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے انگلیوں کے جو پور ہیں ان کا تذکرہ کیا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو برابر کر دیں۔ تو آج جو فنگر پرنٹ کی جو سائنس ہے اس کی طرف اس میں ایک اشارہ ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قرآن کریم کی حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو محفوظ کرنے کا جو نظام ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد آخرت میں انسانوں کے 2 گروہوں کا جو تذکرہ ہے کہ ایک طرف نیک بخت ہوں گے اور ایک طرف بدبخت ہوں گے، ان کے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں اس کے بعد جو صورت آتی ہے وہ سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان ہے، یہ بھی مدنی ہے، اس میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس میں عام طور پر مدنی صورتوں کے جو مضامین ہوتے ہیں اس کے برعکس مکی صورتوں جیسے اس میں مضامین ہیں، اس میں جنت اور جہنم اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب، ان سب کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس میں انسانوں کو پھر 2 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک جو شکر کرنے والے ہیں اور ایک وہ جو ناشکرے ہیں، اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے ان کا تذکرہ ہے، اور شکر کرنے والوں کے لیے، شکر گزاروں کے لیے
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں جہاں جنت میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی نشانیاں یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ شکر گزار اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ کوئی نظر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے مسکینوں، یتیموں اور بے قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے نیک اعمال کا اور صبر کا نتیجہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جہاں نہ گرمی نہ سردی اور کوئی دکھ اور غم وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو تدریجی طور پر نازل کیا ہے، اس کو بطور احسان اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کسی گنہگار یا ناشکرے کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اپنے رب کا نام صبح و شام اس کا ذکر کیا کریں، اور راتوں کو اس کے سامنے سجدے کریں اور دیر تک اس کی تسبیحات بیان کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے آخری صورت جو اس پارے کی ہے وہ سورۃ المرسلات ہے، اور یہ مکی ہے۔ اس میں 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھانے کے بعد جو ہے جو بات فرمائی ہے جواب قسم کے طور پر، وہ یہ ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت۔ اور قیامت اور جزا اور اس سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور رسولوں تک کو مقرر وقت پر حاضر کیا جائے گا، اور قیامت کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل قرار دیا ہے، فیصلہ کن دن اور انصاف اور فیصلے کا دن ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 مقام پر اس صورت کے اندر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کا تکرار فرمایا ہے کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ تو اس میں ایک ترغیب اور ایک تخویف ہے، ایک ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑے ہی مضبوط الفاظ کے ذریعے بیان کیا ہے۔ تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کھا پی لو اور تھوڑے سے مزے اڑا لو، یقیناً آخرت میں تمہارے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھا 29ویں پارے کا خلاصہ۔ وآخر دعوانا